اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جس کو آج ہم امت مسلمہ اور امت دعویٰ کہتے ہیں، ان کی آنکھوں پہ پڑا ہوا ایک پردہ ہٹا دیا۔ آج بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کی امید میں گناہ کرتے ہیں۔ لاشعور میں ایسے ہی ہے کہ جیسے بوٹی لے کے رکھی ہوئی ہے تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی غلطی حضرت عیسیٰ کے فالورز سے بھی ہوئی کہ انہوں نے پارڈن کے نام پہ اور جیزس تمہارے گناہوں پہ کروسیفائی ہو گئے، لہٰذا جو چاہو کرو۔ تو پھر آج آپ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ٹریفک کے رولز توڑیے اور آپ یہاں کی ساری لائبلٹیز کو توڑ دیجئے، تو آپ کو پسند کریں گے یہ لوگ؟ دنیا میں تو کوئی کسی ملک میں رہتے ہوئے ایک ٹیکس چوری کر لے تو اس کے اوپر 7 باتیں ہونے لگے۔ کیا آپ نے آخرت کے بارے میں یہ سوچا ہوا ہے کہ آپ آخرت میں جائیں گے اور اپنی ساری خرمستیاں، اپنی ساری اوور سپیڈنگز، غلط جگہوں پہ پارک کی ہوئی گاڑیاں اور آپ نے سیٹ بیلٹ نہ باندھے کے سارے جرم پکڑ کر نبی کے گلے میں ڈال دیں گے؟ آج دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی اور آپ کہتے ہیں یہ ساتھ والے کو ٹکٹ دے دو جس نے باندھی ہوئی ہے بھی یہ بڑا نیک، بڑا معتبر ہے، دیکھو یہ بیچارہ ہمیشہ سیٹ بیلٹ باندھتا ہے تو تم ایسا کرو کہ اس کو دے دو مجھے نہیں۔ یہ جو ہم اپنے گناہوں کے پٹارے نیک لوگوں اور خاص طور پہ پھر انبیاء کرام کے نام پہ ڈالتے ہیں نا، یہ کچھ ایسی ہی مثال ہے۔ سننے میں بھی آپ کو کتنی عجیب لگی ہوگی، بھونڈی باتیں۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے مگر شرائط کے ساتھ، کچھ تو کوالیفیکیشن ہو۔ آپ کسی کو پروفیسر لگوانا چاہتے ہیں اور اس نے میٹرک کیا بھی اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف ماسٹرز کیا ہوا شخص ہے، کیا آپ سفارش کریں گے؟ یا کریں گے تو وہ مان لینی چاہیے۔ آج ہمارے اندر یہ فرقان نہیں ہے، حق اور باطل کا امتیاز کرنا ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ اس پوری صورت میں پیچھے سے آپ دیکھیں کہ اس میں 2 تقابل کی چیزیں چل رہی ہیں، ایک طرف ایک چیز، دوسری طرف دوسری چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں آنکھوں پہ پڑی ہوئی پٹی کھول دی، اللہ کرے کھل جائے۔